بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ کتاب دار الاخرہ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل دروس، درس نمبر 46، صفحہ نمبر 115۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ ہیڈنگ ہے نعمت عطا کرنے والے کا شکر عقلاً واجب ہے۔ ہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ نعمت عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ عقل کا حکم اور فطرت کا فیصلہ ہے۔ اس لحاظ سے پہلے منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کو پہچاننا چاہیے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے، خصوصاً جب ایسا نہ کرنے سے خطرات بھی لاحق ہوں، جیسے کہ اگر شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت ہوگا، اور اگر کوئی کفران نعمت کرے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے نعمت چھین لی جائے اور اس کو عذاب دیا جائے۔ تو اس صورت میں عقل حکم کرتی ہے کہ پہلے منعم کو پہچانا جائے تاکہ اس کی سپاسگزاری اور شکر ادا کیا جا سکے اور نقصان سے بچا جا سکے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ أَنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کیا تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق آپ قبر کے فشار کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ نعمت کو ضائع کرنے کو سمجھتے ہیں۔ ریفرنس اس بات کا موجود ہے حاشیے میں قول رسول اللہ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 710۔ اس لحاظ سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شاکر ہو اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے فشار قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ رزق کیا ہے اور اس کا شکر کون سا ہے؟ شیخ بہائی رزق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ سب رزق ہے، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ لباس، اسی طرح گھر یا اس کے لوازمات، سب رزق ہیں۔ اور رزق صرف خوراک میں منحصر نہیں ہے، بدن کی قوتیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، بلکہ تمام رگیں اور ہڈیاں، یہ سب کی سب رزق خدا بندی ہیں۔ گھر جو کہ مٹی پتھر سے تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سردی و گرمی سے بچا سکے، یہ بھی رزق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شکر کس چیز کے لیے ہے۔ علامہ مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم سانس لیتے ہو اور اس کے لیے شکر واجب ہے، بلکہ 1000 شکر یا اس سے بھی زیادہ۔ ریفرنس اس بات کا موجود ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 710۔ کیونکہ ہر چیز انسانی بدن کے چند حصوں سے مربوط ہوتی ہے۔ منہ یا ناک سے ہوا پھیپھڑے میں داخل ہوتی ہے جس سے تمام بدن کے اعضاء کو صاف شدہ خون میسر آتا ہے۔ اس بارے میں سعدی کی عبارت بہت عمدہ ہے جسے انہوں نے گلستان کے شروع میں بیان کیا ہے۔ ہر سانس کے لیے جو اندر جاتی ہے نعمت اور حیات کا سبب ہے، اور جب باہر نکلتی ہے تو فرحت بخش ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سانس نیچے نہ جائے تو شخص ہلاک ہو جائے گا، اور اگر باہر نہ نکلے تب بھی مر جائے گا۔ بس ہر سانس کے لیے 2 نعمت موجود ہے، ایک اندر جانا اور دوسرا باہر نکلنا۔ اس لحاظ سے ہر نعمت کا بھی شکر لازم ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے روزی کا دینے والا صرف خدا ہے۔ اس وقت حضرت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے شکر ادا کیا جائے، اور کم ترین درجہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ روزی کا سبب خدا کی ذات سمجھے نہ کہ دوسروں کو، اور دل صرف خدا کی طرف ہو، اور یہی قلب کی عبادت ہے۔ ریفرنس ہے اس بات کا سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 710۔ مثلا جب کوئی مریض ہو تو طبیب کی طرف جائے اور دوا لے اور شفا پائے، پانے کے بعد کہے
کہ کیا طبیب تھا، کیسی عمدہ دوا تھی، یہ سب باتیں خدا کے شافی ہونے کے بارے میں کفران کرنا ہے، بلکہ انسان کو کہنا چاہیے خدا کتنا مہربان ہے کہ جس نے فلاں دوا یا فلاں طبیب کے ذریعے سے شفا دلوائی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی دوا اثر نہیں کرتی اور یہی طبیب فائدہ نہیں دلا سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دانتوں کے درد کی دوا۔ کتاب لوامع البینات میں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ بن عمران دانتوں کے درد میں مبتلا ہو گئے تو پروردگار سے شکایت کی، تو پروردگار نے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی کو استعمال کرو۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے جڑی بوٹی کو استعمال کیا، وہ تندرست نہ ہوئے، تو پروردگار سے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، کیا ہوا کہ جب میں نے پہلی دفعہ کھایا تو اثر ہوا، لیکن اب جب کھایا تو اثر نہ ہوا؟ آواز آئی کہ موسیٰ، پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے امید لگائی، جبکہ دوسری مرتبہ تم نے دوا اور جڑی بوٹی سے امید رکھی اور ہماری یاد سے غافل رہے۔ البتہ واسطے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، لیکن اسے مستقل فرض نہ کرے اور کافر نہ ہو جائے، بلکہ شفا کا اصلی سبب خدا کو مانے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رزق پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شکر ہے۔ والرضا بما اعطی، یعنی کہ پھر فرمایا ہے کہ شکر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عطا کی گئی نعمت پر راضی اور خوش رہا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جو نعمت اسے دی گئی ہو اس کو نظر انداز کر دے۔ ایسا کرنا کفران نعمت ہے۔ اگر خدا نے کسی کو چھوٹا گھر دیا ہے تو کسی ایسے شخص کو نہ دیکھے جس کے پاس پارک بھی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرے جو کرائے پر رہتے ہیں۔ اس جملے کی شرح کرنے کے لیے بہترین چیز وہ حدیث ہے جس کو واقعے کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا دوست ایک شکر گزار بندہ ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے میرے اس ہم نشین اور ساتھی کے بارے میں بتا جو کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو حضرت داؤد کو بتایا گیا کہ جب تم کل شہر کے باہر سب سے پہلے جس سے ملاقات کرو گے وہ تمہارا ہم نشین ہوگا۔ حضرت داؤد اپنے بیٹے حضرت سلیمان کے ساتھ گئے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کی وہ جناب متی حضرت یونس کے والد تھے، جب وہ پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کی غرض سے آ رہے تھے، اور اسی اثنا میں انہوں نے آواز لگائی کہ کون ہے جو یہ لکڑیاں خریدے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے وہ لکڑیاں جناب متی سے خرید لیں۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت داؤد کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا لیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور اسی پیسے سے جسے پروردگار نے عطا کیا تھا گندم خرید لائے، اس سے آٹا بنایا، 3 روٹیاں تیار کیں اور ہر لقمے کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ کہتے رہے، اور آخر میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگے پروردگار، میں نے جو لکڑیاں بیچی ہیں اس کے درخت کو تو نے اگایا، اسے تو نے خشک کیا، اور وہ طاقت جس سے کہ میں لکڑیاں کاٹ سکوں تو نے عطا کی ہے، اور اس لکڑی کا خریدار تو نے مہیا کیا، اور اس گندم کو کہ جسے ہم نے کھایا اس کا بیج تو نے پیدا کیا، اس کی وسائل آٹا اور روٹی بھی تیری عطا ہے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد ان کے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کی طرف معانی خیز نگاہوں سے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص پیغمبروں کے ساتھ مشہور ہوگا، اور اس شخص کی ایسی معرفت ہے کہ ہر نعمت کو خدا کی عطا سمجھتا ہے اور اس پر قانع اور شاکر ہے۔ کیا یہ ایک روٹی کم ہے اور اس کی ارزش یعنی ویلیو کم ہے؟ اگر خدا نخواستہ قحط پڑ جائے تو اس کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی چیز اس کے پاس ہے اس پر راضی اور خوشنود ہے اور اپنے آپ کو اس کے شکر ادا کرنے میں قاصر سمجھتا ہے۔ صفحہ نمبر 120 پر درس نمبر 46 کا اختتام ہے اور صفحہ نمبر 121 سے درس نمبر 47 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے ہم عمومی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ نعمت کے شکر ادا کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان
تمام نعمتوں کو خدا کی طرف سے سمجھے، بلکہ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کامیاب ہیں جو اس مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ یا تو نعمت ہی کو نہیں سمجھتے، یا اگر نعمت سمجھیں بھی تو اس کو غیر خدا سے سمجھتے ہیں۔ وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے قلیل ہیں، یعنی کم ہیں۔ نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو عمومی ہیں اور ہر شخص کو عطا کی گئی ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، بڑا ہو یا چھوٹا۔ ان نعمتوں سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے، جیسے کہ پانی اور ہوا کی نعمت، کیونکہ یہ بہت ہی فراوان ہے، اس لیے اسے نعمت نہیں سمجھتے، جبکہ ان پیسوں کو جو ہمارے ہاتھ آ جائیں نعمت سمجھتے ہیں۔ واقعی جب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں ہوا کی کمی ہو اور سانس لینا بھی دشوار ہو، یا کسی ایسے سفر میں جہاں پانی کی قلت ہو، تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں جو ہمیں میسر تھیں۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا، اور اس وقت امام زین العابدین کے ہمنوا کہیں گے کہ ہم وہ پیاسے ہیں جسے تو نے سیراب کیا، اور ہم وہ بھوکے ہیں جسے تو نے پیٹ بھر کے کھانا عطا کیا۔ کہ یہ ریفرنس اس بات کا موجود ہے سورہ نمبر 7 آیت دعائے ابی حمزہ سمالی میں ریفرنس موجود ہے، وَالتَّشَانَ الَّذِی۔ دوسری بات کہ اگر وہ نعمت کو سمجھے بھی تو اس کا تعلق وسائل سے سمجھتا ہے، مثلا پیاس کے بجھنے کو پانی سے، اور بھوک کے مٹنے کو غذا سے، سردیوں سے بچنے کو لباس سے سمجھتا ہے۔ غرض یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ حاشیہ میں اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے اس بات کا، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 1۔ اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ جان لیں بھوک کو ختم کرنے والی خدا کی ذات ہے، ورنہ جسے بیماری ہو بھوک لگنے کی، وہ جتنا بھی کھائے بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ارادے سے بھوک ختم ہوتی ہے، نہ پیاس بجھتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نعمتوں کا شمار کرنا اس کا شکر ہے۔ نعمت کے شکر کا دوسرا رکن اس نعمت پر خوش ہونا ہے۔ ہیڈنگ اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وَالرِّضَا بِمَا أَعْطَى، یعنی اور دل خوش ہو اس نعمت پر جو اسے عطا کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں خوشی پیدا ہوگی، اس طرح کہ وہ سمجھے کہ خاکی بندے کو کن کن نعمتوں سے نوازا گیا۔ اسی وجہ سے نعمتوں کا گننا بھی نعمت کے شکر میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی نعمت کے گننے کا امر یعنی حکم ہوا ہے، اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ وضحیٰ آیت نمبر 11۔ اگلی ہیڈنگ ہے صرف نعمت پر خوش ہو جانا فائدہ مند نہیں ہے۔ نعمت پر خوش ہونا 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم صرف خوش ہونا، مثلا اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہونا اور فرحت محسوس کرنا، اس کی وجہ سے میرا نام زندہ رہے گا اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ بھی محض خواہش نفسانی ہے اور اس کی بھی کوئی ارزش نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت کو تو دیکھتا ہے لیکن معطی نعمت یعنی نعمت دینے والے کو فراموش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا کفران نعمت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر کی نعمت پر خوش ہے کہ واقعی کتنا اچھا ہے کہ کرایہ نہیں دینا پڑتا، یہ بھی نعمت سے سرشار ہو جانا اور منعم سے منہ موڑنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن ایسے عبادت گزار بندوں کو جو کہ شکر ادا کرتے ہیں کم پاتا ہے۔ دوسری قسم کی خوشحالی اس طرح سے کہ واقعی یہ نعمتیں خدا نے اسے دی ہیں اور خدا کا احسان ہے، یہ خوشی اگرچہ شکر ہے لیکن یہ بھی ناقص ہے۔ تیسری قسم اس طرح کہ وہ صرف نعمت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھیجنے والے پر خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کہ وہ صرف نعمت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھیجنے والے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ ریپیٹ ہوا ہے سینٹنس، آگے پڑھتے ہیں۔ وہ اس پر اس لیے خوش ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہے اور حقیقت میں محبوب کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استقلال کی نظر سے نہیں دیکھتا، صرف اسے وسیلہ قرار دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعمتوں پر خوش نہیں ہے۔ خوش ہے لیکن اس کی اصل خوشی منعم کی ذات ہے اور اس کا تابع ہو کر وہ نعمتوں پر بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے
وہ ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ وسیلے ہیں جو اسے محبوب کی یاد دلاتے ہیں۔ مثلاً مومن مال سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اولاد کی نعمت پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے اور اس سے اثر خیر ہو اور وہ بھی محبوب کو یاد کر سکے۔ خلاصے کے طور پر نعمت کا شکریہ ہے کہ وہ نعمت سے منعم کی طرف پرواز کرے۔ اس زمن میں شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، از منعم بنات پردا ختم۔ ایسی نعمتوں سے آگے ہیڈنگ ہے کہ ایسی نعمتوں سے فرار جو عبادت کے لیے معنی ہوں۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ نعمت کو خدا سے قریب ہونے کے لیے چاہے تو کیا ایسے آدمی موجود ہیں؟ ایسے شکر گزار بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو انہیں خدا کی عبادت سے روکتی ہوں ایسی نعمتوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی مال انہیں جماعت سے اول وقت میں نماز پڑھنے سے روکے تو اس مال کو ٹھکرا دیتے ہیں اور خدا کی یاد کو مقدم رکھتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں انسان کو خدا سے دور کر دیں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، یہ سورہ منافقون میں موجود ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اس بنا پر اگر مقام و منزلت اور دولت خدا کی راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ہرگز اس نعمت کو نہ لے گا بلکہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ ہم دوبارہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں جہاں آپ فرماتے ہیں وَلَا تَخَالِفَ وَلَا تَعْصِيَ بِنِعْمَتِهِ، کہ اصلی شکریہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو خدا نے تجھے دی ہیں اس سے مخالفت اور پروردگار کی معصیت نہ کر۔ بعض بزرگان نے فرمایا ہے صرف العبد جمیع ما انعم اللہ فیما خلق لا جل، کہ جو بھی خدا نے دیا ہے کسی نہ کسی مقصد سے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسی مقصد اور غرض کی حصول کے لیے کام کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کفران نعمت کریں گے۔ جیسے آنکھ نعمت ہے تاکہ بدن کی حاجت دور کر سکے اور آخرت کی خوشی حاصل کریں، اسی آنکھ سے جسم کی آفات کو دور کر سکتے ہیں، جیسے راستے اس طرح ہم انہی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں، اسی سے ہم مختلف چیزوں میں موجود کنویں سے ہم بچ سکتے ہیں تاکہ ہمارا جسم گرنے سے محفوظ رہے، اور اسی سے عبرت لیتے ہیں، اسی سے ہم نعمت خدا کو دیکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اسی آنکھ سے نامحرموں پر نظر کی، کسی کے گھر میں دیکھا، اسی سے جاسوسی کی تو یہی کفران نعمت ہے، کیونکہ اسے اس کام میں صرف کیا ہے جس کام کے لیے نہیں بنی تھی۔ اسی طرح پروردگار نے کانوں کو ضرورت کی چیزوں کو سننے کے لیے خلق کیا ہے تاکہ قرآن کے معارف الہی وغیرہ کو سن سکیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے موسیقی، غیبت، برائی اور تہمت سننے کے کام لینے لگے تو یہ کفران نعمت ہے، اور ایسے شخص نے کان کی نعمت کا کفران کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ علم فقہ صرف نعمت کی تشخیص کرتا ہے۔ علماء اخلاق میں سے کسی ایک کا کہنا ہے کہ ہمارے ادراکات اس بات سے بہت چھوٹے ہیں کہ ہم نعمتوں کا مقصد جان سکیں تاکہ اس کا شکر بھی ادا کر سکیں، اسی لیے سب سے بڑی نعمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کی ذات کو خلق کیا تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے فرمان سے حلال، حرام، مستحب اور مکروہات کو جان سکیں۔ مثال کے طور سے نماز زبان اور ہاتھ اور پاؤں کی غرض کو سمجھاتی ہے، لہٰذا نماز نہ پڑھنا ان اعضاء کے کفران نعمت ہے۔ اگر کسی مظلوم کے چہرے پر تماچا مار دیا تو ہاتھ کا کفران نعمت کیا۔ اسی طرح تمام مکروہات کم ترین کفران نعمت ہیں، جیسے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا مکروہ ہے، اسی طرح شلوار کو قبلے کی طرف رخ کر کے پہننا مکروہ ہے، کیونکہ پروردگار نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے، اور کوئی کام جو عرف میں ناروا ہے اسے اس شرف والی جگہ کی طرف رخ کر کے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا کفران نعمت ہے۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنا بھی کفران نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر مستحب کو انجام دیں اور ہر مکروہات سے بچیں۔
ایسا کرنا خود شکر نعمت ہے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت امام سجاد کی حشام کے ساتھ گفتگو۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے، 11ویں جلد میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد کو حشام نے دربار میں بلایا۔ حشام نے جو ہی امام کی ظاہری حالت کو دیکھا کہ امام بہت لاغر و ضعیف ہیں، تو امام کو طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، آپ خاندان رسالت سے ہیں، اپنے کو کیوں اتنی زحمت دیتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ لوگ میرے جد رسول اکرم پر بھی اعتراض کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میں اول سے آخری عمر تک جتنی دنیا کی عمر ہو اسی طرح میں بھی زندہ رہوں اور ہر روز روزے رکھوں، اسی طرح میرے پیٹ کی کھال پیٹ سے مل جائے، اتنا روؤں کہ میری پلکیں اور آنکھیں بہہ جائیں، تو میں نے خدا کی نعمتوں کا 10واں حصہ بھی شکر ادا نہیں کیا۔ مناجات میں آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میری بردباری اور حلم بلاؤں کے مقابلے میں کم ہے، اور میرا شکر پروردگار کی نعمتوں کے مقابلے میں قلیل ہے۔ یہ موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ میں کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس نعمت کا جب میں نے اپنی نیکیوں کو فاش کر دیا، اس نعمت پر کہ جس کی وجہ سے تو نے میرے عیبوں پر پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا، ان بلاؤں کی دوری پر جس سے تو نے محفوظ رکھا۔ اے خداوندہ، مجھے میری ناشکری پر نعمتوں سے محروم نہ فرما اور مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ صفحہ نمبر 127 پر درس نمبر 47 کا اختتام ہوا۔ صفحہ نمبر 128 پر درس نمبر 48 شروع ہو رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تُنْظَرُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو، تو کیا جب جان لوگے کہ گلے تک آ پہنچی اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو۔ اب اس کی تفسیر میں ہیڈنگ ہے، رزق کو خدا سے نہ سمجھنا کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں کام کرتا ہوں اور اپنے زور بازو سے کماتا ہوں، یعنی وہ اپنے بازو کو، اپنی طاقت کو یا اپنی زبان اور قلم کو رزاق سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کفر کرتا ہے۔ کیا شکم مادر میں رزق کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے تھے، کام کرتے تھے؟ کیا دنیا میں آنے کے بعد تم نے ماں کے سینے میں دودھ کو ایجاد کیا ہے اور اب اپنے آپ کو ان چیزوں کا رازق سمجھنے لگے ہو اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم اپنے کاموں میں مستقل ہو اور کسی کی سرپرستی میں نہیں ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ بس جب جان گلے تک پہنچ چکی ہو تو کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اور ان محبتوں کے باوجود جو تمہیں اپنے ماں باپ رشتہ داروں سے ہے، پھر بھی جب ان کی جان نکل رہی ہو تو کیوں نہیں بچا سکتے اور ان کی جانوں کو واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ اگلی ہیڈنگ ہے کہ جان لینے میں حق کا لطف۔ جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ سر تک پہنچتی ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے بڑا ہی لطیف نکتہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جان پاؤں سے نکل چکی ہو اور ابھی تک سانس کی آمد و رفت باقی ہو تو یہ انسان کتنا عاجز ہو جاتا ہے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 27 ریفرنس ہے اس کا، اور اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے، اور جب انسان بے چارہ ہو جائے تو ایسے موقع پر خلوص دل سے یا اللہ کہتا ہے اور خدا کے یکتا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شہید ثانی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے وقت کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو تو اس شخص پر جنت واجب ہے۔ کتاب ہے فی احکام الموت، اس کا ریفرنس موجود ہے
بھی ہے کامل موت، اور جملہ لکھا ہوا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ معہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ شخص اہل نجات میں سے ہے، اگرچہ بہت مدتوں تک برزخ کے عذاب میں ہو، پھر بھی جنتی ہے۔ اگر زبان حرکت نہ کر رہی ہو تو دل میں بھی کہنا کافی ہے، اور مستحب ہے کہ وہ افراد جو اس وقت موجود ہیں اس کو تلقین کریں کہ وہ یاد خدا کرے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا محمد رسول اللہ کا اہتمام زیادہ کریں، اس لیے کہ یہاں پر خدا کی وحدانیت کے اقرار کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے، تاکہ اس شخص کی رسول اللہ کے ساتھ دوستی تازہ ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تُنْظَرُونَ، یعنی تم لوگ اس وقت دیکھتے اور تمہارا دل جل رہا ہوتا ہے اور تم بہت چاہتے ہو کہ اس کی جان واپس کر دو، لیکن اس میں تم بہت عاجز ہوتے ہو اور تمہاری بے بسی تمہارے درمیان واضح ہو جاتی ہے، اور اسی طرح قادر مطلق کی قدرت بھی آشکار ہو جاتی ہے، اے وہ کہ جس کی قدرت مرتے وقت واضح اور آشکار ہو جاتی ہے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 663۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور کسی ڈاکٹر کی دوائی سے کام نہیں بنتا حتیٰ کہ دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہم مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ نزدیک ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یعنی ہم اس مختصر یعنی مرنے والے سے تم لوگوں کی نسبت زیادہ نزدیک ہیں۔ تمہاری نزدیکی جسمانی ہے جبکہ ہماری روحانی ہے۔ قرآن کی تعبیرات کے مطابق جب بھی پروردگار وسیلے کا کام انجام دے تو نحنو یعنی ہم اور جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور جب بلا واسطہ کام انجام دے تو میں یعنی واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ مرتے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اگر مرنے والا مومن ہے تو رحمت کے فرشتے، اور اگر کافر ہے تو عذاب دینے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں جان لینے کے بارے میں پروردگار نے نحنو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اسرائیل اور ان کے اعوان بھی تم لوگوں سے نزدیک ہیں، لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہاری آنکھیں مادی اور ظاہر جسموں کو دیکھتی ہیں، اور یہ ایک چھوٹی آنکھ ہے جو کہ مجردات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ ہاں، اس وقت جب برزخ میں آنکھ کھلے گی اور پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت ملائکہ کو دیکھو گے، اسی طرح انوار طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کرو گے، اور مومن ان جمال طیبہ اور اپنے محبوب کے دیدار کے شوق میں جان دے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پروردگار سے ملاقات کی خوشی۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بھی پروردگار سے ملاقات کی خوشی رکھے تو خدا بھی اس کی لقاء سے خوش ہوتا ہے، اور جو شخص خدا سے ملاقات کو خوشی نہ سمجھے تو خدا بھی اس کی لقاء سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 2 ریفرنس موجود ہے۔ من احب لقاء اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جان نکلنا ہمارے لیے سخت ہے کیونکہ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان میں سے ہیں جو لقاء اللہ سے کراہت رکھتے ہوں؟ حضرت نے جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دوست وہ نہیں ہے جو خدا سے لقاء پر خوش نہ ہو، اور جب وہ مرتا ہے تو مرتے وقت ہمارے جد حضرت رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسنین، حضرت زین العابدین اور محمد بن علی باقر کو دیکھتا ہے، ان کے انوار کے وصال میں اپنی جان دیتا ہے اور اسی حال میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی ہوا کی مانند اپنی دنیا کو بھول کر بہشت اور بہشتیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 3۔
اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جن میں امام قسم کھا کر فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں مرتا مگر یہ کہ اسے حوض کوثر کا ذائقہ چکھا دیا جائے۔ اس کا ریفرنس بھی موجود ہے بحار الانوار سے۔ یہاں پر دارالآخرہ جلد نمبر 2 کے درس نمبر 48 کا اختتام ہوتا ہے، صفحہ نمبر 132 تک، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم درس نمبر 49 کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔